شافعی کہہ رہے تھے کہ اگر محبت اہل بیت کا نام رفض ہوتا تو میں بہت بڑا رافضی بن جاتا، لیکن محبت اہل بیت کا نام رفض نہیں، خلفائے ثلاثہ سے بیزاری کا نام رفض ہے۔ جس طرح عدل و انصاف کا نام تحریک انصاف نہیں، الہاد کا نام تحریک انصاف ہے، لہذا میں انصافی نہیں ہوں۔ اب انصافی نہیں ہوں یہ جو ان والا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ حقیقی انصاف کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے اور ان کے مزعومہ انصاف کو، جس کو یہ انصاف کہہ رہے ہیں، اس کا رد کرنا چاہتا ہے، اس کے کھاتے میں عمران خان کی حمایت ڈال دی جائے۔ اس طرح امام شافعی کے کھاتے میں رفض کی حمایت ڈالی جا رہی ہے۔ یعنی امام شافعی جو ہیں وہ رفض کی حمایت نہیں کر رہے بلکہ مذمت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت رفض ہوتی تو میں رافضی ہوتا، لیکن رفض اہل بیت کی محبت نہیں، رفض صحابہ کی دشمنی ہے۔ اب کیا وہ چاہتے ہیں کہ مجھے رافضی کہا جائے؟ وہ نہیں چاہتے کہ ان کو رافضی، بلکہ یہ اس انداز سے وہ بڑے زور سے رفض کا رد کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے طاہر القادری جیسے پاگل لوگ بڑے زور سے رفض کی حمایت کرنا چاہتے ہیں اسی شعر کے ذریعے سے۔ اب اس لیے مجدد صاحب نے اس کا مطلب کیا لکھا، فرماتے ہیں یعنی حب آل محمد رفض نیست، آل محمد کی محبت رفض، اگر آل محمد کی محبت رفض ہوتی تو میں رافضی ہوتا، چونکہ آل محمد کی محبت رفض نہیں ہے لہذا میں رافضی۔ اب یہ عجیب منطق ہے کہ چونکہ آل محمد کی محبت رفض نہیں ہے، آگے کیا ہے؟ لہذا میں رافضی ہوں۔ یعنی ان لوگوں کے بقول یہ ٹولہ پاگلاں جو ہے، تو مجدد صاحب نے یعنی اس پس منظر میں لا کر اس شعر کو لکھا کہ پہلے فرمایا محبت امیر رفض، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار رفض نہیں ہے۔ اگر ان کا پیار رفض ہوتا تو ہم رفض کو کبھی گالی نہ دیتے، رفض مذموم نہیں تھا، کیونکہ مولا علی کے پیار کو کون مذموم کہہ سکتا؟ تو محبت امیر رفض نیست۔ تو رفض کیا ہے؟ تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است، خلفائے ثلاثہ سے بیزاری یہ رفض ہے۔ اور کیا رفض ہے؟ وہ بیزاری از اصحاب کرام مذموم و ملام، صحابہ سے جو بیزاری ہے اس کی مذمت ہے۔ امام شافعی میں فرمایت۔ اب اس مضمون کی حمایت میں مجدد صاحب شعر لکھ رہے ہیں کہ امام شافعی نے جس مقصد کے لیے کہا اس مقصد کو مجدد صاحب واضح کر رہے ہیں۔ یعنی یہ لکھا گیا تھا نور کے لیے، اور طاہر القادری اور سارے ٹولے نے اس کو ظلمت کی حمایت میں پڑھنا شروع کیا، اور آج تک ظلمت کی حمایت میں پڑھا جا رہا ہے۔ اور جو بگڑتا ہے وہ اس شعر کو دلیل بنا لیتا ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت رفض ہے تو میں پھر رافضی ہوں۔ امام شافعی بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے، رفض اور چیز ہے اور بلا کا نام ہے، لہذا تم رافضی نہ بنو، تم سنی بنو۔ اس واسطے امام شافعی نے رفض کے خلاف فتوے دیے، امام شافعی نے اپنے آپ کو سنی کہلوایا۔ تو اگر جو ہے شعر کا وہ مطلب لیا جائے جو یہ بیان کر رہے ہیں تو امام سنی ہونے کا اعلان کیا۔ تو اس پر ایک لمبی تحقیق ہم نے دیگر اور سورسز سے بھی کی، یعنی صرف مکتوبات شریف سے نہیں، اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں یہ شعر آیا وہ تقریباً 35-40 کے قریب حوالہ جات ہیں اس کے۔ تو اس کے ذریعے اب ایک ایک شعر کے ذریعے واردات کی جا رہی ہے۔ جس پس منظر میں پڑھا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ رفض ایک بڑی محمود چیز ہے، رفض حب اہل بیت میں ایک اتھارٹی ہے، رفض حب اہل بیت میں اسپیشلائزیشن ہے،
اور پھر ہم رافضی ہیں، یہ اس میں پڑھا جا رہا ہے، جبکہ اس شعر کو انہوں نے جو لکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر یہ جو اتھینٹک یقیناً ولی لوگ ہیں، انہوں نے اپنی اتنی بڑی تصنیفات میں جو اس کی اس انداز میں وضاحت کی. اب مجدد صاحب کی ہم پلہ کوئی ان صدیوں میں دیگر اس پس منظر میں اس کو پڑھنے والا کوئی دکھائے جس میں یہ لوگ جو روافض کی بی ٹیم ہے وہ پڑھ رہے ہیں. مجدد صاحب نے اس کو رفض کی مذمت میں لکھا. مجدد صحابہ ہیں، ہم رافضی نہیں ہیں. جو رافضی ہوتا ہے وہ عدو صحابہ ہوتا ہے. یہ چیز اصل میں واضح کرنا مقصد تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب دعویٰ کیا جا رہا تھا معاشرے میں کہ رفض حب اہل بیت ہے، رفض حب اہل بیت ہے، رفض حب اہل بیت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حب اہل بیت ہوتی تو شافعی بھی رافضی ہوتا. یہ حب اہل بیت نہیں ہے، اس واسطے شافعی رافضی. یہ ہے اس کا پس منظر. سمجھ آئیے سائیں؟ یعنی حب آل محمد رفض نیس چنانکہ گمامی برند، یہ گما والا جو ہے یہ اب ایما بنا ہوا ہے. چنانچہ گمامی برند، جیسے وہ گمان کر رہے ہیں، ان کا گمان ہے کہ کیا حب آل محمد رفض ہے. تو امام شافعی نے کہا حب آل محمد رفض نہیں ہے. و اگر ہمیں حب را رفض گویند، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہوتا پس رفض مذموم نیست، پھر تو رفض مذموم نہیں تھا. لیکن اہل بیت کی محبت کا نام رفض، خلفائے ثلاثہ کی عداوت کا نام رفض ہے، تو پھر رفض کیا ہے؟ مذموم ہے. رفض محمود نہیں ہے، رفض مذموم ہے. اچھا جی، زیرا کہ ضم رفض از راہ تبریت دیگرہ می آید نہ از راہ محبت ایشاں. جو رفض کی مذمت ہے وہ محبت اہل بیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ صحابہ کی عداوت کی وجہ سے ہے. اچھا جی، پس محبان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت باشند. اس شعر کا خلاصہ یہ ہے، یہ اس پس منظر میں پڑھو، لو کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ پس محبان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت باشند. پھر محب اہل بیت جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اہل سنت ہوتے ہیں. یعنی مقصد امام شافعی کا، مقصد مجدد صاحب کا، اور حقیقت یہ کہ اس شعر سے اہل سنت کو پروموٹ کرنا مقصد ہے، رفض کی مذمت مقصد ہے. اور یہ ساری بی ٹیم روافض کی، خود روافض نے اپنی کتابوں میں جس مقصد کے لیے لکھا یہ سارے اسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں. روافض کی میں 10-15 حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ انہوں نے یعنی اس کو بڑا اچھالا اس شعر کو. پرانے روافض نے انہوں نے کہا جو محب اہل بیت بنتا ہے وہ رافضی کہلاتا ہے. امام شافعی جو محب اہل بیت بنے تھے تو وہ رافضی بنا دیے زمانے نے، اور وہ رافضی قرار پائے. تو جب کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو جو روافض کی کتابوں میں مطلب ہے وہ طاہر القادری نے بیان کیا، اور وہ سارا یہ بھی ٹولہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. تو امام شافعی کے شعر کا مقصد رفض کو پروموٹ کرنا نہیں تھا، نہ رفض کی تائید مقصود تھی، نہ رفض کی تحسین مقصود تھی، نہ رفض کو محمود بیان کرنا مقصد تھا. تو بلکہ یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ ایک نہایت اعلیٰ چیز پر انہوں نے غلط ٹائٹل لگایا ہوا ہے، اور اس اعلیٰ چیز کی وجہ سے یہ اپنا سودا بیچ رہے ہیں، جبکہ یہ جو کچھ انہوں نے نام رکھا ہوا اس اعلیٰ چیز کا نہیں، وہ تو اس گندی چیز کا نام ہے. لہذا رفض کو اس گندی چیز کے ساتھ منسوب سمجھا جائے، اس اعلیٰ چیز کے ساتھ منسوب نہ سمجھا جائے. اگر یہ رفض ہوتا تو میں خود رافضی بن جاتا، لیکن میں نہیں ہوں، کیونکہ رفض جو ہے وہ محبت اہل بیت کا نام نہیں بلکہ عداوت صحابہ کا نام ہے. اور منطق کے قانون کے مطابق جو ہے وہ بھی یہاں یہی نتیجہ نکلتا ہے جو مجدد صاحب نے لکھا ہے. یعنی حب آل محمد رفض نیست
چنانچہ گمامی برند و اگر ہمیں حبرا رفظ گویند پس رفظ مضموم نیست. اگر واقع ہی حب اہل بیت کا نام رفظ ہوتا تو پھر یہ مضموم نہیں تھا، جبکہ یہ مضموم ہے اور ہم اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے. تو اس لیے کہ یہ رفظ جو ہے وہ عداوت اہل بیت کا نام ہے، لیکن فراڈ کر کے وہ یہ منوانا چاہتے ہیں کہ حب اہل بیت کو رفظ مان لو، حب اہل بیت کو رفظ مان لو کہ حب اہل بیت رفظ ہوتا ہے. جو انہوں نے منوانا چاہا فراڈ سے، یہ ان بھولے ہوئے لوگوں نے وہ مانا ہوا ہے. انہوں نے یعنی چور تو چوری کو چوری نہیں مانتا. عداوت صحابہ اصل میں اس پر عداوت صحابہ کا حقیقت میں نام تھا رفظ. تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کہ ہم اعدائے صحابہ ہیں، انہوں نے رفظ کا لفظ اٹھا کے محبت صحابہ پہ رکھ دیا، محبت اہل بیت پہ رکھ دیا کہ محبت اہل بیت رفظ ہے. یہ انہوں نے اہل سنت سے پکوانا چاہا کہ اہل سنت اور دنیا ہمیں مان لے کہ محبت اہل بیت رفظ ہے. تو یہ پراپوگنڈے کی دنیا چلتی چلتی بالآخر اس پہ لگ گئی کہ محبت اہل بیت رفظ ہے، حالانکہ رفظ تو عداوت صحابہ کا نام تھا، محبت اہل بیت کا نام نہیں تھا. تو اس بنیاد پر پھر یعنی یہ مجدد صاحب نے اس کی یہ وضاحت آج سے صدیوں پہلے لکھی کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں. یہ شعر پڑھ کے حقیقت میں اس کا معنی یہ ہے، یعنی اگر حب آل محمد رفظ ہوتی تو میں رافضی ہوتا. میں رافضی نہیں ہوں کیونکہ محبت اہل بیت رفظ نہیں بلکہ عداوت صحابہ رفظ ہے. ان کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، اگر سورج طلوع ہوتا تو دن موجود ہوتا. اب جو ہے وہ لیکن الشمس لیست بطالعۃ فالنہار لیس بموجود، لیکن سورج طلوع نہیں ہے تو دن موجود. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفظ ہوتا تو میں رافضی ہوتا، لیکن چونکہ اہل بیت کی محبت کا نام رفظ نہیں ہے لہذا میں رافضی نہیں ہوں. تو یہ دھاندلی ہو رہی ہے کہ ادھر یہ ہے کہ لیکن چونکہ اہل بیت کی محبت کا نام رفظ نہیں ہے، آگے نتیجہ کیا ہے؟ لہذا میں رافضی ہوں. تو نتیجہ ہے کہ لہذا میں رافضی نہیں ہوں، یعنی اصل جو نتیجہ ہے اور بنایا جو ہے وہ جا رہا. اچھا جی، اب مجدد صاحب کہتے ہیں کہ یعنی دعوت اتحاد پیش کرتے ہیں روافض کو. ایک وہ دعوت اتحاد نہیں کہ آگ آگ رہے پانی پانی رہے تو یہ اتحاد ہو گیا ہے. مجدد صاحب کہتے ہیں کہ
वफिल हकीकत अगर बर महब्बत अहल बैत इख्तिसार नुमाइंद व तबर्री अज दीगरा न कुनंद, यानी ये सिर्फ अहल बैत की मोहब्बत पे इक्तिफा करते हैं लेकिन बाकी से तबर्री नहीं करते। व तबर्री अज दीगरा न कुनंद व ताजीम व तौकीर जमी असहाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजा आरंद। मोहब्बत करना तो बाद की बात है, ताजीम सारे असहाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बजा लाएं। तो वह मुशाजरात इशारा बरमहामिल नेक महमूल दारंद, और जो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के महामिल हैं, सहाबा के जो मुशाजरात हैं उनको नेक महामिल पे महमूल करें। ये शिया मोहब्बत में अहले बैत की मोहब्बत पर इक्तिफा करते हैं मगर ताजीम सारे सहाबा की करें, और मुशाजरात में नेक महामिल पर उनके मुशाजरात को महमूल करें। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं ऐसी सूरत हाल के अंदर दाखिल अहले सुन्नत बाशन, फिर अहले सुन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वाज खवारिजो रवाफिज बैरून बूदन, खवारिज से भी बाहर होंगे, रवाफिज से भी बाहर होंगे। ये तरीका बताया मुजद्दिद साहब ने इनके साथ बात करने का या दावत इत्तिहाद देने का कि इनसे अगर सहाबा से मोहब्बत नहीं हो रही, इनके दिल जो हैं उनको ये नसीब नहीं है, वो एक मोहब्बत पे रुके हुए हैं, लेकिन इसके साथ अगर जमी असहाब की ताजीम करें, मोहब्बत अगरचे ना करें, ताजीम हो गए कि उनके खिलाफ कभी कोई मैला लफ्ज़ ना बोलें और मैला लफ्ज़ बोलने को जायज़ ना समझे, और फिर साथ ये भी है कि मुशाजरात में नेक महामिल पर उनको महमूल करें, तो फिर इससे क्या होगा, दाखिल अहले सुन्नत बाशन वाज खवारिज व रवाफिज बैरून बूदन। चूंकि रिफज क्या है, रिफज है अदावत सहाबा, और इन्होंने अदावत सहाबा तर्क कर दी है, ये ताज़ीम सहाबा करना शुरू हो गए हैं और मुशाजरात को नेक महामिल पर महमूल करना शुरू हो गए हैं। तो फिर कहा कि दाखिल अहले सुन्नत बाशन वाज खवारिजो रवाफिज बैरून बूदन, ज़ेरा के अदम महब्बत अहले बैत खरूजस व तबर्री अज असाब रिफज व महब्बत अहले बैत बा ताज़ीमो तौकीर जमी असहाब तसन्नुनस्त। मोहब्बत अहले बैत बा ताज़ीमो तौकीर जमी असहाब किराम तसन्नुनस्त बिल जुमला मबनाए खरूज व रिफज बर बुग़्ज़ मुसाहिबान पैगम्बर कि रिफज और खरूज दोनों की बुनियाद बुग़्ज़ पर है। किसका बुग़्ज़? सहाबा का बुग़्ज़। अच्छा जी, वह मबनाए तसन्नुन बर हुब्बे मुसाहिबान अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात व तहियात, और जो तसन्नुन का मबना है, तसन्नुन की सुन्नी होने की जो बुनियाद है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की महब्बत पर है। चलो साईं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا شافي الأمراض اشف مرضانا يا دافع البليات ادفع عنا شر الظالمين والفاسقين بحرمة سيد المرسلين